السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم مفتی صاحب کے ساتھ حاضر ہیں اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے کہ جو مفتی طارق مسعود نے قرآن پاک کی گستاخی کی ہے، کیا اس کا شرعی فتویٰ کیا ہے، شرعی لحاظ سے وہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں۔ اس نے جو کہا ہے کہ لنصفعا بالناصیہ، یہ 100% یہ جو اس کے قوانین ہیں نا، ان کے خلاف یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو میں مفتی صاحب سے پہلے سوال کرتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود نے لنصفعا بالناصیہ یہاں پر اعتراض یہ کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ 100% غلط ہے، عربی گرامر جو ہے نا اس کے اصول کے خلاف ہے۔ وہ کیا کہ فعل پر تنوین آ رہی ہے، سمجھیں۔ اب سمجھیں کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ تو یہ ہو گیا لنصفعن تھا اصل میں، لنفعلن کے وزن پر، نہ یہ نون تاکید ثقیلہ ہے نہ ہی یہ نون تنوین ہے۔ یہ کیا ہے؟ نون تاکید خفیفہ، نون تاکید خفیفہ۔ اب یہ لنصفعن سے لنصفعا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نون خفیفہ کو بدلا ہے الف سے۔ بھئی کیوں بدلا ہے؟ نون تنوین سے مشابہت کی وجہ سے اور ما قبل مفتوح ہونے کی بنیاد پر اس کو بدل دیا ہے لنصفعا، آگے لگا دیا ہے الف سے بدل دیا ہے۔ اب لنصفعا سے لنصفعن کیسے ہوگا؟ تنوین باقی رکھی جاتی ہے۔ جب نون خفیفہ تاکید خفیفہ کو الف سے بدلا جاتا ہے تو تنوین کیوں باقی رکھی جاتی ہے؟ مشابہت کی علامت کو باقی رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ تھا جس کے بارے میں اس نے اتنا ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ غلطیاں تو بہت سارے طالب علموں سے ہو جاتی ہیں، تو یہ گستاخی کیسے اسے ڈکلیئر کیا جائے گا؟ اگر اس سے غلطی ہو جاتی تو کوئی بات نہیں، طالب علموں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس بدبخت نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ کام کیا ہے۔ سمجھا رہی ہے جی؟ یہ شکوک و شبہات کا دروازہ کھولنے کے میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ مستشرقین، ملحدین، منافقین، کافرین، معترضین جو اسلام پر اور قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اس سہولت کاری کا کام کیا ہے اس نے۔ اب دیکھیں، اس نے صرف یہ نہیں کہا اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات تو وہ الگ بات تھی، اس نے کہا کہ یہ قرآن میں غلطیاں ہوئیں۔ جب اللہ نے قرآن نازل کیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے نعوذ باللہ، تو آپ اپنے صحابہ کو بلاتے، جب صحابہ کو بلاتے تو اکثر مقامات پر یا بعض مقامات پر ان سے غلط ہی لکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، جب غلط لکھا جاتا تو نبی پاک علیہ السلام اس کی توصیح نہ کر سکتے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اور آج تک وہ غلطیاں ہی چلی آ رہی ہیں۔ اس وجہ سے یہ مردود ہوا ہے، یہ ملعون ہوا ہے۔ اعتراض کس کس پر ہے؟ اگر سمجھ نہیں آئی، کم علمی ہے تیری، یا جس نے ادارے نے تجھے بطور مفتی رکھا ہے تجھے جوتے مار کر باہر نکالنا چاہیے، لیکن وہ تو ٹاپک الگ ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ تو نے پاکستان سے چل کر اغیار کے ملک میں جا کر وہاں پر جا کر یہ بیان دیا، اور کتنے دروازوں کو تو نے کھول دیا، ایک طرف سے نہیں، صرف ملحدین کے دروازے کو ہی نہیں کھولا۔ یہ تو الگ ٹاپک آئے گا نا انشاءاللہ، یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے۔ جب تیسرا چوتھا آئے گا تو بتدریج ہم بتاتے جائیں گے کہ اس کے پیچھے چکر کیا ہے۔ اب دیکھیں، پہلا اعتراض کس پر ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ان پڑھ ہونے پر آتا ہے۔
حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تو بڑا پڑھا لکھا ہے ہی کائنات کے اندر کوئی نہیں، آپ معلم کائنات ہیں۔ ایک یہ گستاخی، دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لیے صحابہ کو بلایا جاتا، اور صحابہ کرام سے غلطیاں ہو جاتی لکھنے میں، اللہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی توسیع نہ کر سکتے، نہ کرتے، پھر اللہ رب العزت پر الزام صحابہ کرام کے بعد کہ اللہ رب العزت نے چونکہ ارشاد فرمایا ہوا ہے، وہ کئی مقامات پر بہت ساری صورتیں ہیں، مثال کے طور پر سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی اس کے سامنے سے، پیچھے سے، کدھر سے، دائیں بائیں سے، کہیں سے بھی جو شیطان ہے، جو باطل ہے، وہ اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے، قرآن پاک کی اس کو چھو نہیں سکتا ہے۔ یہ نازل ہونے والی کتاب ہے، تنزیل من حکیم حمید، جو حکمت والا ہے، جس کی ستائش ہے، جس کی حمد ہے، جس کی تعریفیں ہیں اس رب ذوالجلال کی طرف سے۔ بے شک تو ایسا تو ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ کسی کے اندر یہ قدرت اور طاقت ہو کہ ایک لفظ کو بدل دے۔ بے شک ایک بات، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے عظیم الشان جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ کس میں؟ کتاب میں۔ یعنی یہاں پر قرآن بھی نہیں فرمایا کہ قرآن میں شک نہیں ہے، کتاب سے مراد کیا کہ جس کو لکھا گیا ہے، یعنی لکھنے والے کاتبین نے جو ہمیں کتاب اللہ کا قرآن جو لکھ کر دیا ہے، کس میں؟ کتابی شکل میں، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ بے شک بے شک سمجھا گئی؟ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے کتابی شکل میں۔ کس میں؟ کتابی شکل میں۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ جس کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے ذمہ لیا ہے، نعوذ باللہ، وہ سب جھوٹ ہے۔ غلطیاں تو ہو گئیں، اور یہ کہ غلطیاں اب تک چلی آ رہی ہیں، تو اللہ رب العزت کے اس ارشاد کا کیا بنے گا؟ اللہ فرما رہا ہے ہم اس کے محافظ ہیں، تو یہ کنجر بتا رہا ہے کہ نہیں غلطیاں ہو گئیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہنے کے باوجود حفاظت نہیں کر سکا، حفاظت نہیں کر سکا۔ اور پھر یہ کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت آپ اسی طرح ہو بہو کھول کھول کر لوگوں تک پہنچا دو، تبلیغ کر دو، قرآن کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اس کا بیان بھی کرو، اس کا بیان یعنی اس کی تفسیر بھی بیان فرماؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس میں ایک تو امی ہونے کی وجہ سے اس نے کی، اس کا ترجمہ ہی یہ بتایا کہ وہ ان پڑھ ہیں، دوسری بات یہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ مبلغ ہیں قرآن پاک کے، تو اگر اس کی بات مانے تو پھر تبلیغ کہاں؟ وہ تو غلط ہوئی نا، وہ تو غلط ہوئی۔ پھر یہ بھی اس ظالم نے کہا کہ جو ان پڑھ ہو اس کی اتباع کیسے، جو ان پڑھ ہو اس کو فالو کیسے کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ اس نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیوں کیا جائے، چاہے بعد میں لاکھ مرتبہ کہے،
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہم فالو کریں گے، وہ الگ بات، لیکن دلائل یہ دیے جا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پڑھ ہیں، قرآن کو درست نہیں کر سکتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیسے کیا جائے؟ یہ باتیں ہیں اس کے کافر ہونے پر جو دلائل ہیں، اس کے گستاخ رسول، گستاخ خدا، گستاخ قرآن ہونے پر جو دلائل ہیں، اور گستاخ صحابہ ہونے پر، اور ان کو تہمت لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ رب العزت کی ذات پر جھوٹا الزام دھرے؟ بے شک۔ تو یہ تو ہے اس کا جھوٹا الزام، جھوٹا الزام۔ اب دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب مفتیان ان کے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کا پرانا وتیرا ہے، ٹھیک ہے، پرانا وتیرا ہے، یہ تو یہ کھیل کھیلتے ہیں، یہ تو شروع سے ہی گستاخان مصطفیٰ ہیں۔ اگر جب ان کے بزرگوں نے، اشرف علی تھانوی نے، قاسم نانوتوی نے، خلیل احمد امبیٹھوی نے، وغیرہ وغیرہ نے جب نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی نہیں گستاخیاں کی تھیں، اسی وقت ان کو نکیل ڈالی جاتی تو یہ الگ فرقہ دیوبند بنتا ہی نہ، اگر سارے دیوبندی اسی وقت اپنے اکابرین کو کھینچتے پکڑ لیتے۔ اب بھی دیوبندی اکٹھے ہو جائیں اور کہیں جی اس کو سزا ملنی چاہیے جو آئین پاکستان کے مطابق بنتی ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہو جائے گا، یہ سلسلہ بند ہو، لگام پڑ جائے گی۔ لیکن نہیں، وہ تو حمایت کریں گے، وہ تو کہیں گے جی بس بس اس نے رجوع کر لیا ہے، حالانکہ وہ رجوع ہے ہی نہیں جو یہ کر رہا، یہ تو کہہ رہا ہے جی یہ لوگوں کا مقدمہ ہے، ان لوگوں نے یہ مقدمہ جو بنا لیا ہے اس طرح کر کے، یعنی کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو رسول اللہ کی گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک لحاظ سے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ مسلمان گستاخی نہیں کر سکتا، بھائی مسلمان نہیں کر سکتا ہے، ظالم تو کر سکتا ہے نا، مسلمان جو مسلمان حقیقی ہوتا ہے وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن جب ثابت ہو گئی ہے کہ تو نے گستاخی کی ہے تو جو گستاخی مان بھی نہیں رہا تو کہہ رہا ہے میں نے کی ہی نہیں، تو معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے وہ؟